جب آپ کو یہ 4 نشانیاں واضح ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، آپ کے لیے معجزے ہونے والے ہیں۔ کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ نے سوچا کیا اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ آپ نے مسلسل دعائیں کی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل ٹوٹا، امیدیں بکھری، مگر پھر بھی خاموشی، کوئی جواب نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ مگر سنیے، یہ خاموشی دراصل خاموش رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کا طریقہ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، مگر آزمائش کے بعد سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ جب آپ کو یہ 4 نشانیاں واضح ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، آپ کے لیے معجزے ہونے والے ہیں۔ آپ تنہا ہو جاتے ہیں، مگر دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں، جب دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، تب اگر دل سے نکلے حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے قریب ترین لمحے میں ہیں۔ آزمائش بڑھنے لگتی ہے، لیکن صبر بھی گہرا ہونے لگتا ہے۔ یہ حدیث کی علامت ہے، جب حالات شدید ہوتے ہیں، مالی تنگی، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، بیماری یا محرومی، تب ہی اللہ کی خاص نظر آپ پر ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کو دل سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر آزمائش میں کوئی حکمت ہے۔ وہ لمحہ جب آپ اندر سے محسوس کرتے ہیں، جب آپ سوچتے ہیں اگر یہ مصیبت نہ آتی تو میں اللہ کو نہ پہچانتا۔ یہ شکر اور صبر کا سنگم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی دعاؤں کے بدلے آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو، مگر اللہ آپ کے دل کو وہ روشنی دے دے جو دنیا کا کوئی سکون نہ دے سکے۔ قرآن کہتا ہے، اور رب سے دعا مانگا کرو گر گراتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ صبر کرنے والے اللہ کے سب سے قریبی بندے ہوتے ہیں، جو ٹوٹ کر بکھرتے نہیں بلکہ سجدے میں سمٹ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن جب وقت آتا ہے، اللہ ایسا دروازہ کھولتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اے صبر کرنے والے، تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولے گا، بس تھوڑا اور، تیرا معجزہ آنے ہی والا ہے، تو صبر کر، بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔